ضروری ہے اس بات کو جان لے، میرے تعلق سے خبر پا لے، میری پوری امت میں سے، من ہذه الامہ، اس پوری امت میں سے، یہودیون چاہے وہ یہودی ہو، ولا نصرانیون چاہے وہ نصرانی ہی کیوں نہ ہو، ثم یموت اگر وہ مر جائے، ولم یؤمنوا بالذی ارسلت به، اور اس پر ایمان نہ لے آئے جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، رسالت کو، ارسل دو، جس رسالت کو، جس وحی کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اس پر ایمان نہ لائے، مجھ پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث باقاعدہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی، کرسچنز، عیسائی ہو، یا چاہے کسی بھی دین اور دھرم کے ماننے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام بھی ایک دھرم ہے، جیسا ہمارا بدھ دھرم ایک ہے، جیسا ہمارا یہودیوں کا ایک دھرم ہے، ویسے ہی اسلام بھی ایک دھرم ہے، جس طرح ہمارا کرسچن ایک دھرم ہے۔ اس طرح کہہ کر وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کو معلوم ہو جائے کہ اسلام ہے اور اس کے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر ایمان نہ لائے تو آپ سب کہتے ہیں الا کان من اصحاب النار، تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کیا بتلا رہی ہے؟ یہ حدیث مبارکہ یہ بتلا رہی ہے کہ جنت میں جانے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جنت میں صرف اور صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس بات کو زور دینے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی چند دوسری آیتوں کو پڑھا جہاں پر اللہ نے کہا کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، ہم اس کو دنیائی مصیبتوں سے آزاد کرتے ہیں، اخروی پریشانی سے آزاد کرتے ہیں، اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، یا اس کو سرخرو اور کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو وہ معنی جو عمومی تھا اس سے یہ معنی اخذ کیا کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی دین اور دھرم ہو، وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے تو جنت میں جائے گا۔ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا گھناؤنا عقیدہ ہے، بہت بڑا گندا اصول ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر جائیں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اصل میں اللہ کی صفات کے تعلق سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کی صفات کے تعلق سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، غور کرنے کا مقام ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت کا معنی مفہوم جو بھی سمجھا کچھ اس طرح کچھ اس انداز سے سمجھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں جہاں حساب کتاب لے رہا ہے، اگر وہاں پہ مشرکین آ جائے، وہاں پہ ہندو آ جائے، وہاں پہ کیا ہے بدھ لوگ آ جائے، کرسچن آ جائے، وہاں پہ جیوز آ جائے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف کرنا چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ اس ایک آیت کا غلط مفہوم لیا، اللہ کی صفات کو غلط سمجھا اور کہا کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ قدرت اپنی قدرت کا مالک ہے، جو چاہے سو کرے۔ استغفر اللہ، قرآن کی اس آیت کا غلط مفہوم لیا گیا، اللہ کی صفات کا غلط مفہوم لیا گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مراد اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم اصول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جیسے جھوٹ بولنا ہے، کیا اللہ چاہے تو نہیں بول سکتا؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، حالانکہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے اور کبھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے خلاف یہ بات ہے کہ مشرک کو اللہ معاف کرے،
یہودی اور عیسائی کو جو اسلام پر نہیں ہے انہیں معاف کرو جنت میں ڈال دے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اتنا ہی اللہ نے یہ کہا اگر مسلمانوں میں اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ انہیں بھی معاف نہیں کرے گا، ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو وہ ایمان ہے جو شرک سے پاک ہو۔ بھلے گناہ اس مومن کے بہت زیادہ تھے، اس مسلمان کے بہت زیادہ تھے، اتنے زیادہ تھے کہ فیصلہ اس کا جہنم کا ہو گیا، حساب کتاب کے وقت اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں تو ڈالے گا، جتنی اس کی گناہیں ہوں گی اس کی پاداش جب پا لے گا، جتنی بھی مدت جہنم میں رہے گا، پھر وہ ایمان جو شرک کی گندگی اور آلودگی سے پاک ہوگا، اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر آب حیات سے نہلا کر پھر سے تر و تازہ کر کے اس کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن جس کے دل میں شرک موجود ہو، چاہے اس کے ہزارہ کروڑہ نیکیوں کا انبار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ساری نیکیوں کو ایک ہی پھونک سے اڑا دے گا۔ اللہ کہتا ہے سورہ فاتح سورہ نمبر 25 کے اندر قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جب ہم لوگوں کے حساب کتاب کے دن حشر کے میدان جب ہم لوگوں کے اعمال کی طرف دیکھیں گے اور ان کے اعمال میں جب ہم شرک کو پائیں گے فجعلناه هباء منثورا، تو ہم ان کے سارے اعمال کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیں گے۔ عقیدے میں بگاڑ ہو، شرک موجود ہو تو کوئی عمل کام نہیں آتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اس کو میرے طلب سے معلوم ہونے کے بعد مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، الا کان من اصحاب النار۔